محترم ناظرین، لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ آج کل کے دور میں کیا لونڈی رکھی جا سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے زمانے میں عرب میں رہنے والے لوگ جس جنگ میں لوگ ہار جاتے تھے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ان کی لونڈی کو، ان کی بیویوں کو گرفتار کر کے انہیں باندی بنا لیا جاتا تھا۔ اس لیے شریعت اور اسلام نے درمیان کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ نہ تو ان کو اپنی بیویاں بناؤ، نہ تو انہیں آزاد کرو اور نہ ہی انہیں قتل کرو، کیونکہ عورت کو قتل کرنا ظلم ہے۔ اگر تم انہیں آزاد کر دو گے، وہ دوسرے لوگ کے ساتھ زنا کرے گی، دشمن کے بچے پیدا کریں گی۔ اسی لیے اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ تم درمیان والا راستہ اختیار کرو۔ ان عورتوں کو قتل کرنے سے بھی اسلام نے منع فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت صوفیہ جو کہ لونڈی تھی اسے آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ دین اسلام میں یہ بات جائز ہے کہ اگر تم کسی لونڈی کو اپنی بیوی بنانا چاہو تو بنا سکتے ہو، لیکن کوئی بھی اس وقت تک یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس ہارے ہوئے دشمن کی بیوی کو اپنی بیوی بناؤ۔ لونڈی سے ہم بستری کی اجازت کیوں ہے اور اس سے ہم بستری کیوں جائز ہے؟ آج کی اس ویڈیو کو اپنے پورے دیکھنے ہیں۔ لونڈی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ اس کو بازار سے زر کی صورت میں خرید کر لے آیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بازار سے خرید کر گھر کے کام کاج کرائے جاتے ہیں۔ آپ تو پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سن چکے ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ اسی طرح سے دوسری قسم یہ ہے کہ جنگ میں مردوں کے قتل کے بعد ان کی بیویوں کو باندی بنایا جاتا اور سارا مال غنیمت اور لونڈی بنا کر اس سے اپنے ساتھ میں رکھا جاتا تھا اور ان کو گھر کے امیر لوگ کام کرواتے ہیں۔ اور لونڈی کی تیسری قسم یہ ہے کہ عرب کے لوگ اس وقت خوبصورت لونڈی تحفہ دیتے تھے۔ حضرت میمونہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تم کسی رشتہ دار کو تحفے میں دیتی تو تم کو زیادہ اجر و ثواب ملتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت برے ہیں وہ لوگ جو تنہا کھائے اور اپنی لونڈیوں کو مارے اور اپنی بخشش کو بند کر دے اور نکاح کرے ہاتھ سے، یعنی جنا کرے۔ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس سے سب لوگ چلے گئے، ایک جوان بیٹھا رہا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کو کچھ ضرورت ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو لوگوں کی شرم مانے تھی اور اب آپ کی ہیبت و عزت تعظیم مجھ کو کہنے دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عالم کا درجہ باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ جو بات باپ سے کہہ دیتا ہے وہ مجھ سے بھی کہہ دے۔ اس نے عرض کیا میں جوان ہوں اور بیوی نہیں رکھتا ہوں، کیا میں لونڈے رکھ سکتا ہوں؟ اس میں کچھ گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اچھی لونڈے سے نکاح کر لینا تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اچھا صدقہ ہے۔ شریعت میں لونڈی سے ہم بستری جائز کیوں ہے؟ اس معاشرے میں اگر آپ کا تصور ممکن ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معاشرہ اسلام کے تصور میں نہیں رہے گا۔ خواہشیں اور خراب بگاڑ پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ لونڈیاں زر خرید کر ملکیت بنایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خراب سسٹم کو ختم کرنا تھا کہ یہ نظام آنے والی نسلوں کو خراب نہ کر سکے۔
بہت سے لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے نکاح تو نہیں کیا ہمارے لیے جائز کیسے ہوگی، یہ تو زنا میں شمار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنا سنت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی کو بغیر نکاح کے جائز قرار دیا جاتا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر اب بات کی جائے تو وہ طریقے کیا ہے اور کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ نکاح میں یہی اصول ہوتے ہیں، جس طرح لونڈی سے ہم بستری کرتے وقت بھی یہی اصول ہوتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے اگر لونڈی سے بھی نکاح کر لیا جائے؟ تو اگر ان طریقوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی لونڈی کو زر خرید کرتا ہے تو اس کی ملکیت ہوتی ہے، اگر اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس کے باپ کے بیٹے ہوں گے، وہ لونڈی بھی مالک ہوں گے اور لونڈی بھی اس کی بیوی بن جائے گی۔ دھیرے دھیرے یہ لونڈی سے بیوی بن جائے گی۔ مالک لونڈی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس سے وہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، نہ تو کسی بازار میں اسے فروخت کر سکتا ہے، اس کو کتنی ہی قیمت مل جائے اسے فروخت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر لونڈی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی برابر کے حقوق دیے جائیں گے اور لونڈی بھی اس کی بیوی بن جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ دین اسلام سچا دین ہے، لہذا موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ غلام باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل نہیں ہیں۔ اس کے لیے جو شرائط ہے کہ شرعی جہاد ہو، امام المسلمین کی رائے ہو اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں ہے، اس لیے کسی عورت کو باندی بنانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں، ناظرین، بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ 5 وقت نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور دیکھے۔ آمین ثم آمین۔